بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو لازم ہے تم پر اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اگر کوئی گمراہ ہو جائے، کوئی راستے سے ہٹ جائے، اذا اہتدیتم بشرطے کہ تم راہ ہدایت پر ہو۔ یعنی انسان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے ذات کی اصلاح کر لے، ہر انسان اپنے ذات کی اصلاح کر لے، اور جو باطنی امراض خرابیاں انسان کے اندر موجود ہو اس کو درست کرنے کی فکر کرے۔ آج ہمارے معاشرے کا جو بنیادی المیہ اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے، اصلاح معاشرہ تو ہر انسان چاہتا ہے، اور ہر آدمی آپ کو یہ کہتا ہوا بھی نظر آئے گا کہ معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ہر انسان اس اصلاح کا آغاز دوسرے سے کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، افراد کی اصلاح ہو، لیکن سامنے والا اپنی اصلاح کر لے، خود میں اپنے ذات کی اصلاح کروں، اس بات سے میں غافل ہوں۔ اسی بنا پر کیا ہے، آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پاتی کہ کوئی آج اپنے ذات کی اصلاح کو تیار نہیں ہے۔ ہر انسان اصلاح چاہتا ہے، لیکن اس اصلاح کا آغاز وہ دوسروں سے چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں اور واقعی ہم اس کے لیے فکر مند ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، افراد کی اصلاح ہو، تو اس کے لیے اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہمیں کرنا ہوگا۔ ہر انسان کو اصلاح کا آغاز، ابتدا وہ اپنے ذات سے کرنی ہوگی۔ مجھے بھی اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا کہ پہلے کم از کم میں اپنی اصلاح کر لوں۔ میرے اندر اگر کوئی خرابی موجود ہے، کمزوری موجود ہے، قابل اصلاح بات موجود ہے، تو سب سے پہلے میں ان معاملات کی اصلاح کر لوں، سب سے پہلے میں اپنے ذات کی اصلاح کر لوں۔ اور ہر انسان جب یہ فکر کرے گا کہ میرے ذات کی اصلاح ہو جائے تو اسی طریقے سے پورے معاشرے کی کیا ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن آج جو اصلاح نہیں ہو رہی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ کوئی انسان آج اپنے ذات کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اندر موجود خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر انسان اصلاح دوسرے سے کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور واہلیکم اپنے اہل و عیال کو بھی، نارن جہنم کی آگ سے۔ تو دیکھیں اس قرآن کریم کی اس آیت میں جو طرز ہے، انداز، اسلوب ہے کہ قوا انفسکم، کہ انسان کے اپنے نفس کو پہلے ذکر کیا، قوا انفسکم واہلیکم نار، اہلیکم کو بعد میں ذکر کیا کہ پہلے اپنے ذات کی اصلاح کر لو، پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرو۔ مثالیں نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے ذات کی اصلاح کر لو اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انفسکم کو مقدم ذکر کیا، اہلیکم کو مؤخر ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معاشرے کی اصلاح تب ہوگی کہ جب انسان اس کا آغاز اپنی ذات سے کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں رائج ہے، جھوٹ عام ہے، خیانت عام ہے، دھوکہ عام ہے،
حسد عام ہے، کینہ عام ہے، کتنے روحانی امراض ہیں، کتنی خرابیاں ہیں آج ہم جس میں مبتلا ہے۔ آج میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی جھوٹ بولے، مجھ سے کوئی جھوٹ بولے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی وعدہ خلافی کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی معاملات میں خیانت کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ بد کلامی کرے۔ لیکن کیا میں خود ان اعمال میں مبتلا نہیں ہوں؟ کیا میں خود جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا میں خود وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میں دوسروں کے لیے وہ کیوں پسند کرتا ہوں؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں ایک بات آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ احب للناس ما تحب لنفسک۔ تکمیل ایمان کے لیے چند باتیں ضروری ہیں نا، کہ آدمی کا ایمان تب کامل ہوگا جب چند باتیں اس میں ہوگی۔ اس میں کیا ہے؟ احب للناس ما تحب لنفسک، دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو آج ہمارا معیار الگ الگ ہے، آج ہماری پسندیدگی کا معیار کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اپنے لیے ہمارا معیار الگ ہے، دوسروں کے لیے ہمارا معیار آج الگ ہے۔ اپنے لیے میں آج پسند یہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، میرے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، میرے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہ کرے۔ لیکن یہی معاملہ چاول بھی سے خیو چاول اور مونگ اور مسور کی دال لگے، تو جس طرح میں اپنے لیے آج پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو، غلط بیانی ہو، میں دوسروں کے ساتھ وہی عمل پھر کیوں کرتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار۔ آج ہم نے دوہرے معیار بنا لیے ہیں، ہماری پسندیدگی کے معیار آج الگ الگ ہے۔ اپنی ذات کے لیے میرا معیار آج کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے میرا معیار کچھ اور ہے۔ تو اسی دوہرے معیار کی بنا پر آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی، آج معاملات میں درستگی نہیں آ رہی، معاملات درست نہیں ہو رہے، اس دوغلے پن کی وجہ سے، دوہرے معیار کی وجہ سے۔ حالانکہ اس دوہرے پن کو، دوہرے معیار کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کامل ایمان والا شخص وہی ہے کہ جس کا معیار دوہرا نہ ہو، بلکہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں۔ آج دیکھیں نا، اپنے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں سکون سے رہوں، میرے ساتھ ہر ایک کا رویہ صحیح رہے، لیکن کیا میرا رویہ بھی دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ آج میں دیکھ لوں نا کہ میں اپنے لیے جب سب کچھ اچھا چاہتا ہوں تو پھر دوسرے کے ساتھ میں کیوں برائی کر رہا ہوں؟ مطلب یہ ہوا کہ میرا معیار دوہرا ہے، میری پسند الگ الگ ہے۔ اپنے لیے میری پسند اور معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے میری پسند اور میرا معیار کچھ اور ہے۔ تو اسی لیے آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ تو آج اگر میں چاہتا ہوں کہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے پہلے مجھے آغاز اصلاح کا مجھے اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ دیکھیں، آج ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میری اولاد جھوٹ نہیں بولے، میری اولاد جو ہے غلط بیانی نہ کرے، میری اولاد میں دھوکے کا مزاج نہ ہو۔ اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو معیار اور نمونہ بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ میں بحیثیت باپ کے بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں اسی بچے کو کہتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ کی وعیدیں اس کو سنا رہا ہوں۔ لیکن وہ بچہ خود دیکھ رہا ہے کہ میرے والد جھوٹ بولتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ دیکھے گا کہ اگر جھوٹ بولنا غلط بات ہے تو بھائی والد صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، ابو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، امی کیوں جھوٹ بول رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا صحیح بات ہے۔ تو پھر اگر میں زبانی کلامی کتنا ہی اس کو سمجھاؤں، کتنے ہی اس کو سچ کے فضائل بیان کروں، جھوٹ کی مذمت اور وعیدیں بیان کروں،
لیکن یاد رکھیں کہ اصل ہمارے لیے ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا عملی کردار یہ بچوں کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی نمونہ پیش فرمایا، چاہے وہ سچ ہو، امانت داری ہو، وعدے کی پاسداری ہو، دیانت ہو، جو بھی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا۔ اسی لیے دیکھیں آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ صادق و امین یعنی آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہی عرب معاشرہ جو آپ کی جان کا دشمن تھا، آپ کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اس کے باوجود وہی مکہ والے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، حالانکہ امانت کے لیے ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، لیکن انہیں اپنے سرداروں پر اعتماد نہیں تھا، انہیں اپنے قریبی لوگوں پر اعتماد نہیں تھا، انہیں اپنے رشتہ داروں پر اعتماد نہیں تھا، باپ کو بیٹے کو، بیٹے کو باپ پر، بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں تھا۔ اعتماد کس پہ تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جس کے دین کا وہ انکار کرتے تھے، وہ توحید کے منکر تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی صداقت، امانت، دیانت، تقوی کے اتنے معترف تھے کہ باوجود اس قدر دشمنی کے اور بغض کے وہ اپنی امانتیں لا کر حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ امانت ہماری ہے، یہ آپ سنبھالیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نمونہ ہو سکتا ہے بہترین؟ لیکن آج میں خود وعدہ خلافی کر رہا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو کہ بیٹا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے وعدے کیے ہیں اور اس وعدوں سے جو ہے کیا ہے، وعدوں کو پورا نہیں کر رہا۔ میں بچے کو کہتا ہوں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وہ مجھے خود عملاً جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آج میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا موبائل زیادہ نہیں دیکھو، لیکن وہ خود دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب سارا دن موبائل دیکھ رہے ہیں۔ میں بچے کو بولتا ہوں کہ بیٹا یہ چیز نہیں کھانا، چالیاں نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانا، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اس چیز کو خود استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں میرا عمل اس کے خلاف ہے، میرا عمل میرے قول کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ آج میرا قول میرے عمل کے خلاف ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے صرف قول سے، میری زبانی بات سے ہی میرے بچوں کی اصلاح ہو جائے، گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، خاندان کی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود مجھے اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ میں خود سچ بولوں گا تو میں اگر بچے کو کہوں گا وہ اس اثر کو قبول کرے گا۔ تو یاد رکھیں، چاہے نسبی اولاد ہے، چاہے روحانی اولاد طلبہ ہیں، چاہے مریدین ہے، چاہے شاگرد ہیں، متعلقین ہیں، یا کوئی بھی ماتحت ہے، وہ عملی کردار کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، وہ عملی کردار کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور جتنا انسان عمل اور کردار کو دیکھ کر سیکھتا ہے، زبانی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتا۔ تو ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے کردار کو بنائے، اپنے عمل کو مضبوط بنائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ وعظ اور بیان فرماتے تھے، اور آپ کے بیان میں سینکڑوں ہزاروں افراد ہوتے تھے، اور سب پہ ایسے رقت طاری ہو جاتی کہ لوگ بالکل لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب بیٹا عالم بن کر آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بٹھایا اپنی جگہ پہ کہ بیٹا آپ نئے تازہ علم حاصل کر کے آئے ہیں، آج آپ بیان فرمائیں، واعظ فرمائیں۔ بیٹے نے بیان کیا، علمی نکات بیان کی، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، نہ کسی کو رونا ہے، نہ کسی پہ رقت طاری ہوئی، سب اسی طرح بیٹھے رہے۔ بیٹا جب فارغ ہوا
تو شیخ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، بیٹا آپ نے اتنا بیان فرمایا، نکات بیان کیے اس میں علمی، لیکن کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف فرما ہوئے، خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اور لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک مختصر سی بات کی، فرمایا کہ میں نے رات کو دودھ رکھا پیالے میں کہ صبح روزہ رکھنا ہے، سحری میں استعمال کروں گا، لیکن بلی آ گئی اور رات کو بلی دودھ پی گئی، جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ نفلی روزے کی بات تھی، روزہ نہیں رکھ سکا۔ بس اتنی بات انہوں نے کی کہ پورا مجمع پہ گریا اور رقت طاری ہو گئی، مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا۔ بعد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، میں نے ایک عام بات کی، چھوٹا سا جملہ کہا، لیکن لوگوں پر اس کا ایسا اثر ہوا، اور تم نے طویل بیان کیا، تقریر کی، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا۔ اس کی اصل وجہ اور یہ ہے کہ انسان جب اپنے دل پہ محنت کرتا ہے، سبق دورے کی بیان مذاکرہ تھا، جب انسان اپنے دل پر محنت کرتا ہے اور بات جب بات دل سے نکلتی ہے تو مخلوق خدا کے دل پر جا کر لگتی ہے اور لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ آج ہم باتیں بہت کر رہے ہیں، وعظ و بیانات ہو رہے ہیں، نصیحتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج اثر بہت کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج میں نے خود اپنے دل پر محنت نہیں کی۔ زبانی باتیں تو بہت ہو رہی ہے، زبانی وعظ و نصائح تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن جو بات کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے تو نکلے بات، تو یاد رکھیں دل سے تب نکلتی ہے جب انسان اپنا دل بنا لیتا ہے، اپنے دل پر محنت کر لیتا ہے، اپنے دل سے رذائل کو نکال لیتا ہے۔ جب انسان خود اس بات پر عامل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب انسان خود اس بات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک پھر اس بات میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ والد خود عمل کرے گا، عملی نمونہ پیش کرے گا، بچوں کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ خود بخود اس ترتیب پہ چلیں گے، کیونکہ بچہ تو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے والد نماز کا پابند ہے، بچہ خود بخود نماز کا پابند بنے گا۔ لیکن بحیثیت والد کے میں ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا، میں خود نماز کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں بچے کو جو ہے نماز کے جماعت کے فضائل سنا رہا ہوں، اس پہ سختی کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، لیکن میں خود نماز کا پابند نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیں اس بچے کو نماز پر لانا، اس کو نماز کا پابند بنانا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ میں خود روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ روزے کا پابند ہو، میری بیوی روزے کی پابند ہو، اور گھر والے روزے کے پابند ہوں، یا جو بھی عمل ہے، کہ میں خود اعمال کا پابند نہیں ہوں، خود اعمال کا اہتمام نہیں کر رہا، لیکن میں وہ چیز اپنے گھر والوں سے چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے چاہتا ہوں، اپنے طلباء سے چاہتا ہوں، اپنے مریدین سے چاہتا ہوں، تو یاد رکھیں یہ بہت مشکل ہے۔ تو اصلاح کا آغاز اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہمیں کرنا ہوگا۔ ہر انسان کو انفرادی اپنے ذات کی اصلاح کرنی ہوگی، اور میں خود بھی بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک صاحب ایمان ہونے کے، میں خود اپنے اوپر غور کر لوں اور اپنے معاملات کو دیکھ لوں کہ آج میرے معاملات کس طرح چل رہے ہیں۔ آیا میرے معاملات میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ میں خود جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں ہوں؟ میرے اندر خیانت کا مرض تو نہیں ہے؟ جھوٹ کا مرض تو نہیں ہے؟ وعدہ خلافی کا مرض تو نہیں ہے؟ گالم گلوچ کا مزاج تو آج میری زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن میں بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا گالی دینا گناہ ہے، گالی دینے میں یہ خرابی ہے، گالی دینے میں، لیکن وہی بچہ دیکھتا ہے کہ دن رات بڑوں میں گھر میں گالم گلوچ چل رہی ہے، بد زبانی چل رہی ہے،
تو یاد رکھیں ہم جو کریں گے ہم اپنی اولاد کو وہی سکھا رہے. یاد رکھیں بچہ بڑوں کے اثر کو غیر محسوس طریقے سے قبول کرتا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ ماں باپ میں بدزبانی ہے، گالم گلوچ کے عادی ہے، وہ بچہ گالم گلوچ کا عادی بنے گا. جب وہ دیکھے گا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، بچے کے مزاج میں بھی غصہ اور لڑائی جھگڑے کا مزاج پیدا ہو جائے گا، وہ لڑائی جھگڑے کا عادی بن جائے گا. گھر میں اگر نماز کا ماحول نہیں ہے، بچہ نماز پہ نہیں آئے گا. گھر پہ اگر اعمال کا اہتمام نہیں ہے، بچہ اعمال پہ نہیں آئے گا. اس کے برعکس یاد رکھیں کہ بڑوں کی زبان صاف ہے، صاف ستھری ہے، بچہ ہمیشہ صاف ستھری زبان استعمال کرے گا. وہ گالم گلوچ نہیں کرے گا، وہ بد زبانی نہیں کرے گا، وہ بد کلامی نہیں کرے گا. لیکن میں عمل سے تو کر کے دکھاؤں، میں اپنے اعمال کی اصلاح تو کر لوں. جب تک یاد رکھیں ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اعمال کی درستگی نہیں کریں گے، اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، تو دوسروں سے چاہے وہ سگی اولاد کیوں نہیں ہو، بھائی بہن کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاشرے کے افراد یا ماتحت کیوں نہ ہو، ان سے اس چیز کی توقع رکھنا یہ بیکار ہے. آج ہم خود ایک عمل نہیں کرتے، لیکن آج دوسروں سے بھرپور توقعات ہم نے وابستہ کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ عمل ہونا چاہیے، اور اس میں دوسروں سے توقعات رکھتا ہوں، خود میں اس پر رتی برابر بھی عامل نہیں ہوں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک اپنے ذات کی اصلاح نہیں کریں گے، دوسروں سے اصلاح کی توقع رکھنا یہ بیکار ہے. آج مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہو رہا، کنٹرول نہیں ہو رہا، میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہا، لیکن سامنے والے کو میں کہہ رہا ہوں بھئی غصہ مت کرو، غصے میں نقصان ہے. اولاد غصہ کر رہی ہے، میں ان کو روک رہا ہوں، لیکن میں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر رہا. میرے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، میرے اندر صبر کا حوصلے کا مادہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے سے میں چاہتا ہوں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے اللہ پاک نے بڑا حلم اور بردباری دی تھی، بہت صبر کا مادہ رکھا تھا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، مجاہد گزرے ہیں. حضرت ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے دہلی میں، تو حضرت نے وعظ فرمایا. اس زمانے میں ہندوستان میں اصل میں ایک رسم نکلی تھی کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی، چاہے جوانی میں ہو چاہے عمر کا کوئی حصہ ہو، تو دوبارہ شادی کو عیب سمجھا جاتا تھا. نکاح ثانی جسے کہتے ہیں وہ انتہائی معیوب تھا، چاہے کتنی عمر گزر جائے. اور یہ بیواؤں سے نکاح کرنا اس کا بالکل ایک رواج نہیں تھا، یہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا، معیوب بات تھی. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے غالباً، تو وہ مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور انتہائی گستاخی کی انتہا کی اور کہا کہ ہم نے سنا ہے حضرت، پرچی لکھی غالباً، بعض لوگ ہوتے ہیں گستاخ بے ادب قسم کے، ہم نے سنا ہے حضرت کہ آپ حرامی ہیں، اس طرح کا جملہ کہا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقعہ پڑھا، حالانکہ اس وقت بیان میں ہزاروں افراد شریک تھے جو آپ کے مریدین، شاگرد، متعلقین تھے، چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کا باقاعدہ نکاح ہوا اور میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دہلی میں موجود ہے. اب صبر کی انتہا دیکھیے، تحمل کی انتہا دیکھیے. تو ایک انسان جب اپنی اصلاح کر لیتا ہے، خود اس میں تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ لکھا. ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں حضرت وعظ فرما رہے تھے، اور حضرت کے وعظ میں ہزاروں افراد ہوتے تھے، 2 گھنٹہ وعظ ہوتا تھا، 3 گھنٹہ وعظ ہوتا تھا. حضرت نے وعظ فرمایا، طویل وعظ فرمایا. جب بیان ختم فرمایا
وہ لوگ چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شخص تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہانپتا کانپتا، اور جب آیا تو کہا او ہو بیان ختم ہو گیا، میں تو بڑی دور سے مولوی اسماعیل کا بیان سننے آیا تھا، ہائے افسوس میں محروم ہو گیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قریب بلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں، اور ان کو بٹھا کر وہ ایک فرد تھا سامنے، جتنا واعظ فرمایا تھا پورا کہ پورا واعظ، اب گھنٹہ 2 گھنٹہ واعظ ہوگا، وہ دوبارہ من وعن دوبارہ اسی طرح واعظ فرمایا۔ کسی نے بعد میں پوچھا حضرت آپ نے اتنی تکلیف ایک شخص کے لیے کی؟ ایک شخص تھا، دوبارہ آپ نے پورا واعظ کہا، اتنی تکلیف کی؟ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، پہلے جو میں نے واعظ کیا تھا وہ بھی ایک کے لیے کیا تھا، بعد میں جو کیا وہ بھی ایک کے لیے کیا، یعنی پہلے بھی ایک اللہ کی ذات کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، بعد میں ایک بوڑھے شخص کے سامنے جو کیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو بہرحال جو انسان اپنے ذات کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی بات میں اثر بھی رکھ لیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے عمل میں، اس کے قول میں، اس کے کردار میں اس کو ایک دعوت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جو بات وہ زبان سے نکالتا ہے، جو بات کرتا ہے، ہر انسان اس کے بات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر اتوار جیسے اصلاحی بیان کی تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے، کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی انشاءاللہ تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی، اور مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوگی، سب اہتمام سے شرکت فرمائیں۔